عملی طور پہ خرم بھائی کام کریں گی مریم صاحبہ. آبویسلی آپ لوگوں نے ہمیں بزدار تحفے میں دیا تھا, وہ تو کروڑ درجے کوئی مواصلت بنتی نہیں. مریم نواز صاحبہ امید یہ ہے کہ ڈیلیور کریں گی پنجاب کے لیے, لیکن آپ انہیں کام کرنے نہیں دے رہے ایکچولی. اور کبھی آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, کبھی آپ نے شیڈو سی ایم بنایا ہوا ہے, کبھی آپ سڑکوں پہ نکل جاتے ہیں, کبھی آپ سڑکیں بند کر دیتے ہیں. تو میرے بھائی تھوڑا آپ پروٹیسٹ کریں, آپ کا رائٹ ہے. عمران خان صاحب قانونی جنگ لڑیں, ان کا رائٹ ہے. کامران دیکھیں, لیکن سر میرا سر سن لیں, آپ نے جواب آپ نے بھی بات کی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کام تو کرنے دیں سر لوگوں کو. جی نہیں کام کریں, یہ کام کریں جو ان کے پاس مینڈیٹ آیا ہے اس حوالے سے یہ بات کریں ہمارے ساتھ پہلے, پھر یہ کام کریں, ضرور یہ کام کریں. آپ نے اسد کیسر صاحب کی بات کی, تو اسد کیسر صاحب نے, ان کے اندر کتنا ساڑ تھا, ان کے اندر کتنا دکھ ہوگا, ان کے اندر کتنی تکلیف ہوگی جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. آپ آنیسٹلی بتائیں کہ ہمیں دیوار کے ساتھ نہیں لگایا جا رہا, ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا جا رہا. ابھی میری آتی دفعہ رستے میں ایک لڑکے سے دوست سے بات ہو رہی تھی, آپ کا وہ شاگرد ہے, گورنمنٹ کالج میں آپ کے پاس پڑھتا رہا. تو مجھے کہتا ہے جی ہم نے فلاں حلقہ بھی جیت لیا ہے, فلاں حلقہ بھی جیت لیا ہے. تو اس نے خود کہا, اس نے کہا بس ہمیں چوری کی عادت جو پڑ گئی ہوئی ہے, ہم چور ہیں, ہمیں چوری کی عادت پڑ گئی ہوئی ہے. اور جو ان کی اسمائل ہیں, جو ان کی باتیں ہیں, جو ان کی باتوں میں تفنن ہے, جو ان کی باتوں میں مزاح ہے, ان باتوں سے ریفلیکشن آتی ہے, عکاس آتی ہے, بو آتی ہے, اسمیل آتی ہے کہ جو ان کی کارنامے, ان کی کرتوتیں ہیں. اگر وہ بی بی کام کرنا چاہتی ہیں, یہ شہباز شریف کام کرنا چاہتے ہیں, تو کون ان کو کام کرنے دے گا؟ سب سے پہلی بات ہے کہ ان کو اس جگہ پہ بٹھایا کس نے ہے؟ یہ تو عوام کا رائٹ تھا, عوام کا حق تھا. یہ تو ریجیکٹڈ لوگ تھے, ریجیکٹ کیا ہوا لوگوں نے ان کو. تو یہ کس طرح سے آگے ادھر ایوانوں میں بیٹھ گئے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بات آئے گی نا, اس کے بعد آئے گا کہ یہ سیٹ کے اوپر یہ حقدار ہیں بیٹھنے کے, بیٹھ کے یہ کچھ فیصلہ کریں گے کہ نہیں کریں گے. رائے صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے. کیا ایسا سیاسی استحکام ہونا چاہیے تھا جیسا سیاسی استحکام آیا ہے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے تھا جس سے اچھا دنیا کو نہیں پتہ, پوری دنیا کی نگاہیں پاکستان کے اوپر نہیں تھیں؟ کس کی نموشی, کس کی شرمندگی ہوئی, پاکستان کی بدنامی ہوئی. میں سمجھتا ہوں اکراس دا ورلڈ لوگ پاکستان کے بارے میں کیا سوچیں گے کہ یہاں پہ کون رہتے ہیں جن کے کوئی رائٹس نہیں ہیں, کوئی حقوق نہیں ہے, کوئی حق ہی نہیں ہے, جن کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. ہمارا مینڈیٹ چوری کر لیا گیا, ہمارے ووٹ جو تھے ان کو چرایا گیا, اور یہ آج بچہ جانتا ہے, بچہ پورا پاکستان جانتا ہے. اور کامران بھائی بڑی واضح بات ہے, بڑی واضح کلیئر بات ہے, عوام نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے, عوام نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ آپ ڈیلی الیکشن کروائیں, آپ 6 ماہ بعد الیکشن کروائیں, آپ 10 سال بعد الیکشن کروائیں. ہم نے عمران خان کو وہیں پہ بٹھانا ہے جہاں سے آپ نے اس کو اتارا. یہ کلیئر ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, کوئی دوسری بات نہیں ہے. عوام میں آپ جا کے دیکھیں عوام میں کتنا غم و غصہ ہے. عوام اس بات سے خوش تھے اپنے لیڈر کو ووٹ دے کے. ایسے پولنگ سٹیشنز کے حوالے سے ایسی سٹوریاں اور کہانیاں ہیں کہ بندہ سنتا ہے تو وہ خوش بھی ہوتا ہے, اور اس کا بڑا دل دکھی اور تکلیف بھی ہوتا ہے کہ عوام کس دکھ اور کرب سے گزر رہے تھے جو انہوں نے انتخابات کے بعد کیا. ہمارے کارکنان کے ساتھ, پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر کے ساتھ, ان کے لیڈران کے ساتھ, سب کے ساتھ کس طرح سے ان کو دھکیلا گیا, ان کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا. پتہ نہیں کیا ظلم, تو شاید چھوٹا لفظ ہوگا, ان کے ساتھ ظلم عظیم کیا گیا. ہماری ماں بہنوں کی عزت کو تاتار کیا گیا. ابھی بھی ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ جیلوں میں پڑی ہیں. ان کا قصور کیا ہے؟ مطلب انہوں نے کیا کیا ہے؟ کیوں؟ یہاں پہ بھی بات یہ تھی جن کا زور چلتا تھا وہ نکل گئے. خدیجہ شاہ کا زور چلتا تھا وہ نکل گئیں, باقی بیچارے جن کا زور نہیں چلا وہ بیٹھ گئی. بٹی صاحب میں نے ڈھائی صاحب کا جانا کچھ کہنا ہے. زور تو کامران بھائی یہاں پہ اللہ کے فضل سے زور تو صرف عوام کا, اور عوام کا زور چلے گا انشاءاللہ. چلے جی ہم بھی دیکھیں گے جب چلے گا, ہم تو عوام کے ساتھ ہیں. جی بالکل, تخت گرائے جائیں گے, جب تاج اچھالے جائیں گے. اچھے الفاظ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ میں صرف وہ وقت بہت قریب ہے, وہ وقت آئے گا انشاءاللہ. خرم بھائی پوائنٹ آ گیا آپ کا. جی پاکستان بٹی صاحب کوئکلی میں صرف ایک جملہ, میں وزیر آباد کے وہ ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گا, جنہوں نے کہا تھا کہ میں جعلی ہارنے سے جیتنے سے بہتر ہے ہارنا, اور انہوں نے سیٹ نہیں لی تھی. یہ ذوالفقار چیمہ صاحب کے بھائی ہیں. کچھ لوگ ہیں ابھی سیاست میں جو جب ہار جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں ہار گیا. بالکل ٹھیک.